السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك۔ برادران اسلام، ہر مسلمان کو یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک اکیلا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ اس کے سوا یہ اختیار کسی کے پاس نہیں، نہ کسی ولی کے پاس، نہ کسی بزرگ کے پاس، نہ کسی پیر و مرشد کے پاس، نہ کسی نبی کے پاس۔ سنیے، میرے اللہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو کہہ دیجئے انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر وہ جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کو جان لو کہ اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ اگر یہ پوری امت جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، کسی بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ حضرات، وہ لوگ جو اللہ نفع نقصان کا حقیقی مالک ہے اس کو چھوڑ کر نبیوں کو، ولیوں کو، پیروں کو، فقیروں کو درباروں میں جا کر ان سے منتیں سماجتیں کرتے ہیں، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ مکھی بنانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، مانگتے ہو کیوں اوروں کے دربار سے، مانگتے ہو کیوں اوروں کے دربار سے، وہ کون سا کام ہوتا ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ حضرات، انبیاء کرام پر بھی مصیبتیں آئیں، ان پر بھی مشکلیں آئیں، لیکن انہوں نے اپنی ہر مشکل، ہر مصیبت میں صرف اللہ کی ذات کو پکارا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری آئی، انہوں نے بھی اللہ کو پکارا، فرمایا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اتنے سال قید رہے، انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر مشکل آئی، انہوں نے بھی اللہ کے سامنے ہاتھ ملائے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یہ میرا ایمان ہے کہ میرے خدا تیرے سوا، یہ میرا ایمان ہے کہ میرے خدا تیرے سوا نہ کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا۔ التفات ایسا کہ آتش بن گئی باغ خلیل، التفات ایسا کہ آتش بن گئی باغ خلیل، بے نیازی ہو کر مقتل ہے زمین کربلا۔ حضرات، نفع نقصان کے متعلق آج کل ہمارے معاشرے نے جو عقیدہ بنا رکھا ہے، ہمارا معاشرہ ماہ سفر کو منحوس مہینہ قرار دیتا ہے، اور ان لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ ماہ سفر میں جو بھی کام، جس بھی کام کی ابتدا کی جائے اس کام کی آخر ناکام ہی ہوگی، اس کام میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی۔ حضرات سن لیجئے، مہینے سارے کے سارے اللہ کے ہیں، اور نفع نقصان جو بھی ملتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفرہ، کوئی بیماری متعدی نہیں، بدشگونی لینا درست نہیں، نہ ہی الو کے بولنے کی نحوست ہے، اور نہ ہی ہمارے سفر سے بدشگونی لینا درست ہے۔ حضرات، جو لوگ اس طرح کے بنیادی
من گڑت عقائد رکھتے ہیں، وہ لوگ اللہ پر توکل نہیں کرتے بلکہ وہ تو ایسی چیز پر توکل کرتے ہیں جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جس شخص کو بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا۔ وہ ہے کہ تاج شاہی کو کوئی سرکش شہنشاہ، وہ ہے کہ تاج شاہی کو کوئی سرکش شہنشاہ کسی کمزور کو دے کر حکومت بخش دیتا ہے، وہی بے چین رکھتا ہے امیر شہر کو شب بھر، وہی بے چین رکھتا ہے امیر شہر کو شب بھر، یقین کی سیج پر مفلس کو راحت بخش دیتا ہے۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ان لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہوگی وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وہ بدشگونی لینے والے نہیں ہوں گے۔ ہم نے در مولا پہ سر کو جھکا رکھا ہے، ہم نے در مولا پہ سر کو جھکا رکھا ہے، ہم نے ہر غیر سے اپنی نظروں کو چرا رکھا ہے، جو بھی ملتا ہے در مولا سے ہی ملتا ہے، جو بھی ملتا ہے در مولا سے ہی ملتا ہے، ہم سبھی نے عقیدہ بنا رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔